بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمیں دنیا میں مختصر سی زندگی کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک جو آخری انسان آئے گا، اس انسان تک سارے کے سارے انسانیت کامیابی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، اور وہ جیسا بھی انسان ہو، جس شعبے سے اور جس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب کے سب دنیا میں ہی کامیابی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا آتش پرست ہو یا بت پرست ہو یا کافر ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو، سب کے سب مذاہب والے، سب کے سب طبقے والے، سب کے سب مختلف شعبوں والے، سارے کے سارے انسانیت کامیابی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں تو کامیابی نہیں ہے، یہ بھی حقیقت ہے، اور ہم دیکھیں مشاہدہ بھی ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ سب سے تاریخی جو کتاب ہے وہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم الشان کلام ہے، جسے قرآن پاک کہلاتا ہے۔ اس قرآن میں بھی اللہ پاک نے بہت سے لوگوں کے واقعات ذکر کی ہیں، جیسے کہ فرعون کا ذکر ہے، نمرود کا ذکر ہے، اور بہت سے بڑے بڑے بادشاہوں کا ذکر ہے۔ ہم سب اگر دیکھیں تو وہ مالی اعتبار سے بڑے کامیاب لوگ تھے، بڑے مالدار تھے۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے، جو وہ اس کا مشہور ہے، وہ یہی جملہ اکثر کہا کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ اس نے ناکامی ہی پالی، ناکام ہو گئے۔ اسی طرح نمرود بھی ناکام ہو گئے، اور شداد بھی ناکام ہو گئے، ابو جہل بھی ناکام ہو گیا، ابو لہب بھی ناکام ہو گئے، ابو طالب بھی ناکام ہو گئے۔ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بادشاہ جو غیر مسلم تھے، غیر ایمان والے تھے، سارے کے سارے ناکام ہو گئے۔ اور اگر ہم ایمان والے پہ آ جائے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حبشی ہیں، غلام ہیں، رنگ سے کالا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، چونکہ اس نے تقوی اختیار کی، اسلام اختیار کیا، ایمان کو اختیار کیا، تو اللہ نے کامیاب بنا دیا۔ تو کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک دین میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک دین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک طریقے ہماری زندگی میں آ جائے، تمام عالم انسانوں کی زندگی میں آ جائے، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، اور ہمیشہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے۔ تو کامیابی اللہ کے احکامات میں ہے اور نبی کے طریقے میں ہے۔ ابھی ہم اللہ کے احکامات پہ چلے، نبی کے طریقے پہ چلے۔ اگر اللہ کے احکامات پر، نبی کے طریقے پر بادشاہ اپنی زندگی گزارے گا، بادشاہ اپنے بادشاہت میں کامیاب ہے۔ غریب اپنی زندگی گزارے گا، غریب اپنی غربت میں کامیاب ہے۔ تاجر اگر زندگی گزارے گا تو تاجر کامیاب ہے تجارت میں۔ اگر ذمہ داری میں اللہ کے احکامات پر، نبی کے طریقوں پر زندگی گزارے گا تو وہ ذمہ دار اپنی ذمہ داری میں کامیاب ہے۔ اسی طرح اگر بادشاہ اللہ کے احکامات پر، نبی کے طریقے پر زندگی نہیں گزارے، وہ تو اپنے بادشاہت میں ہی ناکام ہے۔ اگر ایک غریب ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے اور کچھ سہولت میسر نہیں ہے، لیکن زندگی میں اللہ کے احکامات ہے، نبی کے طریقے ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ تو بھائی، اصل زندگی اللہ کے احکامات پر، نبی کے طریقے پر چلنا، یہ اصل زندگی ہے، اور یہ اصل مقصد بھی ہے۔ ہم جب دنیا میں آئے تو پالتو نہیں آئے، ایک مقصدی زندگی کے لیے ہم دنیا میں آئے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر چلنا، نبی کے طریقوں پر چلنا، اس پر عمل کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ ہمارا مشن بھی ہے اور ہمارا کام بھی ہے، ہمارا ذمہ داری بھی ہے۔ کیونکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات دنیا میں آئے، اور سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے، اور سب سے آخری نبی جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ بھی جب دنیا سے چلا تو اب تو آخری نبی ہے نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرا بعد کوئی نبی نے نہیں آنا۔ تو یہ ذمہ داری والا کام، دین محنت والا کام، جو ہم خود دین پر چلیں گے اور دوسروں کو یہ دین آخری کونے تک پہنچائیں گے، دنیا کے آخری کونے تک۔ ہم خود دین پر چلیں اور اس کو آخری کونے تک پہنچائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس ذمہ داری پر کھڑے ہو جائیں، جیسا کہ ایک بندہ اپنے سارے گھر کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، کتنا وہ سوچ و فکر کے ساتھ اپنے گھر کو چلاتا ہے۔ اگر ہم اس مبارک دین کو، اللہ کے احکامات کو، نبی کے طریقوں کو ہم ذمہ داری کے ساتھ
دل کے درد کے ساتھ، فکر کے ساتھ اور غم کے ساتھ اس کو ہم اپنائیں اور دنیا کے آخری کونے تک پہنچائے تو کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر ہمارا یعنی ہمیں اسی سلسلے میں ہمارا اگر موت آئے تو کتنی مبارک موت ہوگا اور کتنی یعنی خوشندی والا موت ہوگا اور کتنی خوشی والا موت ہوگا۔ اسی بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے بچوں اور اے میرے بیٹوں، میں دین پر چلوں گا، چونکہ میں بیمار ہوں، اپنے قافلے کے ساتھ مجھے لے کے جاؤں، چونکہ میں تو بیمار ہوں، میرا عمر بھی ہے، عمر کا تقاضا بھی ہے، مجھے لے کے چلو اور وہاں تک چلو جہاں میں بیمار ہوں، مجھے موت آ جائے، میرا کفن کرنا، مجھے جنازے میں رکھ لینا اور جنازہ جہاں تک لے کے جا سکتے ہوں وہاں تک لے کے جانا، تاکہ قیامت والے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کروں، یا اللہ میں جب جوان تھا تو تمہارے دین کے لیے میں نے اپنی زندگی اختیار کیا، جب بوڑھا ہو گیا پھر بھی تمہارے دین کے لیے اپنی زندگی کو اختیار کیا، پھر جب بیمار ہو گیا یہاں تک کہ میرا جنازہ بھی یعنی آپ کے راستے میں لے چلا۔ پھر اس کا قبر جو ہے نا وہ ترکی میں ہے، استنبول میں ہے، استنبول میں اس کا قبر بن گیا۔ تو کہنے کا غرض یہ ہے کہ سارے انبیاء نے اور سارے صحابہ نے دین کی خاطر بڑی قربانی دی اور دین کو آگے تک پھیلایا، اور یہاں تک الحمدللہ اب دین کے کچھ شعبے موجود ہے۔ یہ ان صحابہ کی برکت ہے اور ان انبیاء کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنے والی دور میں دین کو زندہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو علماء بنایا، بہت سے لوگوں کو یعنی فقہا بنایا، اور بہت سے لوگوں کو مرید بنایا، بہت سے لوگوں کو پیر بنایا۔ یہ اس دین کی برکت ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو بزرگ، ہم اس دین پہ چلیں، اخلاص کے ساتھ چلیں، اخلاق کے ساتھ چلیں، علم کے ساتھ چلیں، اور خصوصاً اللہ کے یقین کے ساتھ چلیں۔ اگر ہم اس پہ چلیں گے تو ہمارا دنیا بھی بنے گا اور آخرت بھی بنے گا، اور جو ہمارا اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ آخرت کی جو زندگی ہے وہ لامحدود زندگی ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آخرت کی زندگی اتنی لمبی زندگی ہے، اس نے ایک مثال دی ہے کہ سارے دنیا کو زمین کے نیچے تخت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک، یعنی رائے کے دانے سے برد ہے، شمال سے لے کر جنوب تک اور مغرب سے لے کر مشرق تک، سارے چاروں جانب کو دنیا سے اس رائے کے دانے سے برد ہے، تو ایک اس پر پرندہ کو مقرر فرمائے، وہ پرندہ آ جائے اور 1000 سال بعد وہ رائے کے دانے کو لے کے جائے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا وہ رائے کے دانے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اتنا لمبی زندگی ہے آخرت کی زندگی، تو ہم اس زندگی کے لیے محنت کریں، اس آخرت کے لیے محنت کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت مقدر بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ جہنم ایک نام تو ہے لیکن بہت خطرناک جگہ ہے، جنت ایک نام تو ہے لیکن بہت خوشبو اور بہت خوشیوں والی جگہ ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ تو اس جنت کی خوشیوں کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دیدار کے لیے، نبی کے پڑوس کے لیے، صحابہ کا پڑوس کے لیے اللہ پاک ہمیں یہ مبارک دین دی ہے۔ ہم اس مبارک دین پر خود بھی چلیں اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بھی دین پر لائیں، اور پھر جو ہے نا ساری دنیا پر ہم انشاءاللہ محنت کریں۔ تو کیا محنت کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، ایک ساتھی بات کر رہے ہیں کہ بھائی اجتماع ہے تو انشاءاللہ غالباً 13 فروری پر جمعرات کے دن عصر سے کراچی کا اجتماع کا آغاز ہوگا۔ تمام اہل اسلام کو، جو صرف نام سے بھی اگر مسلمان ہوں تو تمام اہل اسلام کو خصوصی درخواست ہے اور مؤدبانہ درخواست ہے اور محبت کی درخواست ہے کہ سب کے سب یعنی اجتماع میں شرکت فرمائیں، اور اجتماع کا جو موقع ہے وہ جو ٹائم ہے اس کو قیمتی بنائیں۔ تو ہم سب نیت کریں انشاءاللہ کہ بھائی کراچی اجتماع میں ہم شرکت فرمائیں گے، ہم جائیں گے، 3 دن مضبوطی کے اور یقین کے ساتھ لگائیں گے، اخلاص کے ساتھ لگائیں گے۔ پھر انشاءاللہ اس اجتماع کے 3 دن سے ہم خروج کے لیے بھی انشاءاللہ نیت کریں، ارادے فرمائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ تو کیا خیال ہے سب انشاءاللہ کوشش کریں گے نا؟ بس سب ساتھی کوشش کریں، نیت کریں۔ دیکھو ہر چیز نیت اور عزم پہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ بھائی یار کام ہے اور جو ہے نا مشغولیت ہے، یہ سب ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ہم اللہ کے دین میں نکلیں گے تو اللہ پاک ہمارے راستے میسر اور آسان فرمائیں گے۔ دیکھو ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اللہ پاک پیچھے جتنے بھی کام ہیں اور اللہ پاک آسان فرمائیں گے ہمارے لیے۔ تو انشاءاللہ آج سے ابھی ہم عزم کریں، نیت کریں اور کوشش کریں، دعاؤں میں لگ جائے، صدقے دے دے اور لوگوں کو دعوت دے دے۔ جتنی دعوت دیں گے ہمارے ایمان میں ترقی ہوگا، لوگ دین پہ آئے گا، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں انشاءاللہ کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع کو اپنے فضل و کرم سے کامیاب فرمائے اور کامرانی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور جو تقاضے بڑوں نے رکھی ہے اس تقاضوں کو اللہ پاک وجود عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع کی چار اطراف کو حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع کو سارے عالم کی انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور سب سے آخر میں بات ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔